اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باطن السماوات والارض والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ومنصر الخطراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و شفیع قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد اس ستائش ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسانوں کو بہترین شخص صورت میں خلق کیا، عقل جیسی نعمت دی کہ تمام مخلوقات میں افضل بنایا۔ اب جب افضل بنایا تو ذمہ داری دی اور مقصد خلقت بتا دیا کہ ہم نے تم کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ جب ایک عام انسان کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے، کوئی بھی کام مقصد سے بغیر اگر ہوتا ہے تو یا تو وہ انجام نہیں پورا ہوتا ہے، یا اگر بے مقصد کام کرتے ہیں تو لوگ کرنے والے کو کہتے ہیں یہ انسان بے وقوف تھا۔ تو جب ایک انسان جس کو اللہ نے خلق کیا، عقل دی، اور عقل کے ذریعے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے جو خلق کیا تو کیا بے مقصد پیدا کیا؟ یقیناً مقصد خلقت ہے، اور قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ جن اور انس میری عبادت کریں۔ یقیناً اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ جو پروردگار، جو اللہ کو سمجھ ہے، جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی احتیاج کی ضرورت نہیں، تو پھر کیا وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ جب یہ معصوم امام سے پوچھا گیا، ہمارے چھوٹے امام جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ اللہ نے کیوں ہماری عبادت ہم کو عبادت کے لیے خلق کیا؟ کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، وہ حاجت رکھتا ہے؟ تو امام کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اگر اس کی ساری مخلوق اس کی عبادت نہ کرے پھر بھی وہ پروردگار ہے، اس کی ربوبیت میں کہیں سے بھی فرق نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، وہ پروردگار ہے۔ مگر پروردگار کی ساری مخلوق ہے۔ ہم اگر انسان کو لیتے ہیں، مگر اگر ہم اللہ کی مخلوق جو نجس جانور ہے، اللہ اس کو بھی اگر ہم نے اذیت کی تو اس کا عذاب بھی ہم کو دے گا۔ جو ہماری نظر میں حقیر ہے مگر اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ کوئی چیز کو اگر ہم بناتے ہیں تو ہم کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں، ہم بے جان پینٹنگ بناتے ہیں تو ہم اس کو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کوئی خراب نہ کر دے۔ تو ہم بے جان چیزیں تو وہ بھی کس کی دی ہوئی؟ اللہ نے عقل دی، ہاتھ میں قوت دی، آنکھوں میں روشنی دی، صلاحیت دی بنانے کی، تو ہم نے بنائی، دی ہوئی کس کی طاقت ہے؟ اس کے باوجود ہم اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اتنا چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہ کتنا خراب کر دی تو غصے میں آ جاتے ہیں، کس کیوں خراب کی، کس نے خراب کی، کتنی محنت سے بنایا تھا؟ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق کو بہت چاہتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ہر مخلوق کو چاہتا ہے، مگر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون مخلوق میری اطاعت کرتی ہے، کون فرما بردار ہے۔ جو فرما بردار ہوگا اللہ اس کو بلند ترین درجہ دے گا، اور جو نافرمان ہوگا اس کے لیے عذاب رکھا ہے۔
اللہ نے عذاب بھی رکھا ہے، ثواب بھی رکھا ہے، مگر اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم روزانہ اگر شکر ادا کریں اس کی ایک ایک چیز کو یاد کر کے کہ اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، مگر سب سے بڑی جو نعمت ہم کو دی ہے وہ ولائے اہل بیت ہے، شہداء معصومین علیہ السلام کی ولایت اتفاق کے ساتھ کہ یقیناً ہم رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل مولا کائنات اللہ نے ہم کو اس گروہ میں رکھا ہے. ہم یہ شکر جتنا ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ثواب بھی رکھا ہے، اللہ نے عذاب بھی رکھا ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ان شہداء معصومین کی محبت لے کر آؤ گے، یہ شہداء معصومین کی محبت کی بنا پر اللہ ہمارے بہت سے گناہوں کو نظر انداز کرتی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، اے علی تمہاری محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے درخت کے سوکھے پتوں کو ہوا، یا جیسے آگ لگتی. تب اس بنا پر شیعہ یہ حدیثوں کو سن کے بہت زیادہ نڈر ہو گئے کہ ہمارے تو گناہ امام بخشوا دیں. بہت گہرائی ہے اس حدیث میں یقیناً ہم کو جو ولا ملی ہے، جو ہم کو اہل بیت کی محبت ملی ہے، اتنی قیمتی چیز ہے. جب قیمتی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے رکھتے ہیں؟ ایسے ہی چھوڑ دیں. آج آپ کا موبائل ہے، اگر 1000 روپے والا ہے تو کہیں بھی پڑا ہے، مگر اگر 40,000 کا موبائل ہے تو آپ لوگ آنے سے پہلے اس کو احتیاط سے چھپا دیں گے. کیوں؟ قیمتی ہے. تو ولائے اہل بیت اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، ایسی انمول چیز ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی قیمت نہیں کسی چیز کی. تو پھر ہم کو اس کو کیسے رکھنا ہے؟ جس طرح سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں اس طرح سے ولایت بھی ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے. یہ نہیں سوچیں کہ ہم شیعہ مذہب میں پیدا ہو گئے. شیعہ مذہب میں پیدا ہونا بہت آسان ہے، شیعہ مذہب میں زندگی گزارنا بہت آسان ہے، مگر شیعہ مذہب پر مرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. شیطان جو ہے وہ مومن کے پاس ہمیشہ رہتا ہے. امام مثال دے رہے ہیں، ہم تمہاری یاد سے ایک پل کو بھی غافل نہیں. اگر ہم تم کو ایک پل کے لیے نظر انداز کر دیں تو شیطان تم پر غالب ہو جائے گا. امام نے مثال دی جیسے ایک گوشت کی ٹکڑا رکھ دو، تھوڑی دیر کے بعد کو کیا دکھائی دے؟ اتنی چوٹیاں ہوتی ہیں کہ گوشت کا ٹکڑا نظر نہیں آتا ہے سوائے چوٹیوں. تو جب مومن مرتا ہے نا تو اتنے شیطان اس کے پاس ہوتے ہیں. بس اس کو بچائے گی تو ایک ولایت بچائے گی، اور یا اس کو بچائے گا تو اخلاق بچائے گا جو اس نے زندگی میں لوگوں کے ساتھ عمل کیا. خالی ہمارا عقیدہ نہیں، عقیدے کے ساتھ اخلاق ہونا چاہیے. ہر ایک چیز کے آداب کو جاننا ہے. وہ کون سے ایسے گناہ ہے کہ جس سے ولایت لے لی جائے گی، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم کو شیعہ موت نہیں آئے گی. اس چیز سے ہم غافل ہیں کیونکہ ہم کو سب چیز فری میں مل گئی. یہ ہمارے ماں باپ کا احسان کہ ہم شیعہ گروہ میں پیدا ہو گئے. ہم کو اس کی قدر نہیں مانی. مگر جو لوگ کتابیں پڑھ کر، اماموں سے متمسک رہ کر، امام سے توسل کر کے جو لوگ شیعہ مذہب جنہوں نے اپنایا ہے، وہ سچے دل سے اس مذہب کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ چیز یاد رکھیں، جو جس کے قوانین ہیں، اگر اس قانون کے مطابق آپ نے اس چیز پر عمل نہیں کیا تو آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. سلوات بھیجتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. الحمدللہ آج جس مردمان کی سال ثواب کی محفل بہت چھوٹی عمر
یہ چیز ہم سب کو جس وقت ہم یہاں بیٹھے یہ سوچ کے بیٹھے کہ موت ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ جہاں پر عمر کی قید نہیں ہے. اگر ہم کو اللہ نے زندگی دی ہے تو یہ سوچ لیں ایک پل کے لیے کہ شاید یہ ہماری دوسری زندگی ملی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو تشییع جنازہ میں جانا چاہیے. حدیثوں میں ہے کہ انسان جس وقت کوئی مرتا ہے اور اس کے جنازے میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ہم لوگوں کو سب چیز پتہ ہے مگر ہمارا جی چاہے گا تو ہم ایک مومن کی میت میں جائیں گے. ہمارا جی نہیں چاہے گا تو ہم اس مومن کی میت میں نہیں جائیں گے. جب ایک مومن مرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے. ایک مومن کی موت اگر ہمارا امام الحمدللہ امام نے کس طرح سے جنازے میں شرکت کی ہے کہ ہمارے امام کے جب واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو امام زمانہ حجت خدا جب وہ تشییع جنازہ کے لیے آمادہ رہتے تھے تو کیا ہم کہیں گے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں, ہم امام کے شیعہ ہیں؟ ہمارا تو دل ہی نہیں ہے جانے کے لیے. وہ کون ہمارے رشتے دار ہے؟ کیا ضرورت ہے ہم کو جانے کی؟ ارے چھوڑو. کیونکہ ہم نے اپنے ثواب کو خود ختم کر دیا. جو چیز ہم کو مل رہی تھی بہت بڑی نعمت, اس سے ہم نے اپنے آپ کو, یہ وہ نعمت تھی کہ اگر ہم تشییع جنازہ میں چلے جاتے تو ہم سب گنہگار ہیں. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے. بقول مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب غسل دیا جا رہا ہے تو یہ تصور کرو کہ یہ میں ہوں, مجھے غسل دیا جا رہا ہے. جب کفن پہنایا جائے تو کہو کہ میں ہوں, یہ تصور کرو یہ میں ہوں. جب جنازہ کفن پہنا دیا, جب جنازے میں رکھا جا رہا ہے تو یہ میں ہوں. نماز جنازہ ہو رہی ہے تو میں ہوں, دفنایا گیا تو میں ہوں. اور جب گھر آؤ تو اب یہ سوچ لو کہ جو میں کل تھی آج وہ نہیں. مجھے اپنے آپ کو بدلنا. بہت سے گناہ ہمارے جانے انجانے ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو جانے انجانے گناہ تو ہمارے معاف ہو جائیں گے, مگر جان بوجھ کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی سزا تو ہم کو ملے گی دنیا میں بھی. اگر دنیا میں نہیں ملی ہے تو آخرت میں تو یقیناً ملی. یہ نہیں سوچے ہم. شاردہ معصومین ہم کو ہر جگہ پر ہماری مدد کریں گی. جناب سیدہ کی محبت, ان کی خدمت, ان کے لیے ہم جو خرچ کریں گے, اس ساری چیزیں ہم کو 7 جگہ, بہت جو اہم 7 جگہ ہے وہاں پہ مقام پہ ہمارے کام آئے گی. ہم اس چیز سے بڑے خوش ہو گئے. ہم تو ایام فاطمی میں روز مجلس کرتے ہیں. ایام فاطمی میں روز ہم نے مجلس کی. جناب سیدہ کی کس سیرت کو ہم نے اپنایا ہے, خالی اتنا اپنی زندگی میں توجہ کریں. ایام فاطمی کی روز مجلسیں سنی, روز جناب سیدہ کی ایک سیرت تو سنی ہوگی کہ کس طرح سے ان کا کردار تھا, کس طرح اپنے بابا کے ساتھ تھی, کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی, کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی, کتنی اطاعت گزار وہ اپنے شوہر کی تھی, کتنی محبت کرتی تھی وہ اپنے شوہر سے کہ ہمیشہ آمادہ رہتی تھی ان کی خدمت کے لیے. اس طرح سے ان میں جذبہ تھا کہ ایک عورت کیسے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے. درس اگر ہم کو چاہیے تو جناب سیدہ کے. اور پھر ہم تو گھر کا کام کرتے کرتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے. جناب سیدہ گھر میں چکی چلاتی تھی. آج کوئی عورت چکی نہیں چلاتی ہے. سل پہ تو اب مسالہ بھی نہیں پسا جاتا, اب تو مکسر ہے. اب تو ہاتھوں سے کپڑے نہیں دھوتے ہیں, واشنگ مشین ہے. پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جو ہم قرآن پڑھیں. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم نمازیں ادا کریں. ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم امام کی کوئی حدیثیں پڑھ کے یاد کریں. تو کس طرح کے ہم شیعہ ہیں؟
کیا یہ شیعہ کی زمرے میں شامل ہونے والے کام ہیں کہ ہم اپنی پرانی رسموں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو جس کے مسلک پر عمل کرے گا حشر میں اسی کے ساتھ اسی زمرے میں ہمارا شمار ہوگا. یہ یاد رکھیں. امام کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم نے زندگی گزاری تو امام کے ساتھ اٹھیں گے, اور اپنے بزرگوں کی ہم نے پیروی کی ہے تو بزرگوں کے ساتھ اٹھیں گے, اب چاہے بزرگ ہمارے جاہلوں میں سے ہوں. الحمدللہ انہوں نے ہم کو پیدا کیا یہاں پر. ان کے وقت علم نہیں تھا, ان کے پاس علم نہیں تھا, انہوں نے ہم کو عزاداری دی. بہت بڑا تحفہ دے کے گئے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تحفہ انہوں نے ہم کو دیا. جو چیز کا علم نہیں تھا وہ انہوں نے کیا, مگر آج علم آنے کے بعد اگر ہم وہی کام کریں گے تو اس کے گنہگار وہ بھی ہوں گے. یہ چیز یاد رکھیں. اگر ہم اچھی بدعت چھوڑ کے جائیں گے تو اچھی بدعت کا ثواب. بدعت تو بدعت ہے, لوگ کہتے ہیں اچھی بدعت ہے, تراویح اچھی بدعت ہے. بدعت تو بدعت ہے. ہم کیا کہنے والے کہ اچھی ہے یا بری. گناہ کبیرہ اور صغیرہ. امام کہتے ہیں تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ صغیرہ ہے کبیرہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس وہ پیمائش ہے, پیمانہ ہے, ترازو ہے ناپنے کا. کس بنا پر تم نے کہا یہ گناہ کبیرہ اور یہ صغیرہ ہے؟ کبیرہ اور صغیرہ کی ہم پہچان کرنے والی کون؟ تو ہمارا معصوم امام بتاتا ہے گناہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. ہم نے خالی اتنا سا کہہ دیا تھا, وہ اتنا سا کہنے میں شادی اجڑ گئی, خاندانوں میں لڑائیاں ہو گئی, قتل و غارت ہوا. یہ ایک جملہ کہنے سے جتنے لوگوں کے اوپر تکلیفیں آئی سب کا عذاب ہم پر آیا. تو یہ گناہ نہیں, صغیرہ نہیں, کبیرہ ہو گیا. اس کا عذاب ہم کو بھگتنا پڑے گا. دو لوگوں کو لڑائی کروانے کا عذاب سوائے جہنم کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ معاف نہیں کرتا. خالی ہم لوگ معافی کو یاد رکھتے ہیں. جنت تو ہمارے لیے بے شک ہے, جنت شیعوں کے لیے ہے. پھر ہم نے پہلا ہی جملہ کہا تھا شیعہ موت مرنا آسان نہیں ہے. یہ ہمارے عمل ہم کو, مومن بھی موت دے سکتے ہیں, یہ عمل ہمارے ہم کو شیعہ موت سے ہٹا دے سکتے ہیں. عقیدہ تھا ہمارا مگر زبانی تھا. ہم زبان سے علی ولی اللہ کہتے تھے, ہم نے حق ادا نہیں کیا. ہم لوگ بھی کہتے علی علیہ السلام کہتے ہیں یا ہمارے امام, اگر ہم ہر امام سے شیعہ کی تشریح اگر پوچھیں, شیعہ لفظ سے شیعہ, تو امام کہتے ہیں اگر تم نے کہا کہ میں شیعہ ہوں تو یقیناً تم پر عذاب آئے گا, عذاب آئے گا. اب یہ ہضم نہیں کر سکتے. امام کہتے ہیں شیعہ سلمان ہے, شیعہ مقداد ہے, شیعہ ابو ذر غفاری ہے. تو کیا ہم ان کے لیول پہ ہیں؟ شیعہ جناب فضہ ہیں, آئی تھی کریزی میں, بہت سال نہیں رہی جناب سیدہ کے ساتھ, 3-4 سال نہیں ہے, مگر اس کے بعد 20 سال قرآن میں باتیں کی. جناب فضہ نے رسول اللہ سے اپنے کو بیٹی کہلوا تھا. یہ عمل تھا ان کا, وہ معرفت کا درجہ تھا. اگر اعتقاد تھا تو اس اعتقاد کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا کہ جو کنیز خاص کی کنیز بنی. میمونہ نام تھا. رسول اللہ نے کہا فضہ, فضہ چاندی سے زیادہ چمکدار. سوچے کہ کتنی زیادہ, کتنا اچھا نام. تو ہم تو جناب فضہ کی بھی پیروی نہیں کر سکتے. جناب فضہ, جناب قمبر نہیں کر سکتے جناب فضہ کی پیروی, کیونکہ مرد تھے جناب قمبر. وہ باہر رہتے تھے مولا کائنات کے ساتھ, ہر وقت رہتے تھے باہر. جس وقت جناب قمبر نے آ کے پوچھا کہ فضہ مولا کھائیں, کا آسمان پر گئے, فرشتوں میں کچھ ہو گیا ہے. بڑے حیرت ہوئی. جب آئے قمبر, مولا علی آئے, کہا یا رسول اللہ فضہ ایسا کہتی. مسکرا کے مولا کہتے ہیں قمبر تم میرے ساتھ باہر رہتے ہو, قمبر 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتی ہے, دن اور رات ہر پل فاطمہ کے ساتھ ہوتی ہیں فضہ. تو جناب سیدہ کے ساتھ میں رہنا
कितना बड़ा शरफ है। इस फर्श अज़ा पर आ जाना ये हमारी मजाल नहीं थी। नज़र करम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। इस सफ़े अज़ा पर हम आकर बैठे हैं। हम क्या बीबी के फ़ज़ाइल बयान करेंगे? गुनहगार इंसान बीबी के फ़ज़ाइल मलाइका नहीं बयान कर सके। मलाइका खादिम बनने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हम सब रोज़ाना हदीस किस्सा पढ़ते हैं, सुनते हैं। जब पांचों नुफूस चादर में आ गए थे, जिब्रील ने पूछा परवरदिगार कौन है इसमें? का फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। का परवरदिगार मैं भी चाहता हूँ। तमन्ना की थी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मैं भी चाहता हूँ इनमें शरीक होना, मैं चाहता हूँ उनका खादिम बनना। इनका खादिम बनने से जिब्रील सरदार मलाइका करार पाए। तो यकीनन हम अगर उनकी शियत में हैं तो हम ऐसे अमल अंजाम दें कि जनाब सैयदा हश्र के मैदान में खुद हमारे पास आए और ये मेरी हम सब ये जानते हैं कि हम लोग ये नहीं काम कर सकते हैं। जितने करीबन बड़े बड़े मर्जा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, जब इनकी हम सवाने हयात पढ़ते हैं, हदीस के रावी मुहद्दिसीन ने बहुत भूखे प्यासे रह के, बहुत तवील सफ़र करके उन्होंने हदीसें जमा की। तो वो भी गरीब थे, खाने को नहीं था, मगर इल्म हासिल कर रहे थे और किताबें लिखी हैं। इस तरह से हम उनकी ज़िंदगी को जब पढ़ते हैं तो उन्होंने जमा करके हमको दे दिया, मगर हमारे पास पढ़ने को वक्त नहीं, तो क्या हम शियत में आएंगे? बड़े बड़े आलिमों ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी शियत के लिए, हम क्या दे रहे हैं शियत? सिर्फ यही कि हम एक बार बैठ जाते हैं, मजलिस कर लेते हैं, एहसान करते हैं। ये शियत नहीं है। शियत के लिए हमको तैयार होना चाहिए। हम या हमारा बेटा इमाम के लश्कर के सिपाही बनेंगे, दुआ करने इमाम ज़माना आ जाइए। हम ये जानते हैं इमाम आएंगे तो हमको क्या करना है। रसूलुल्लाह को मालूम था मुझे हिजरत करना है, मुझे मक्के से मदीना जाना है। रसूलुल्लाह ने अपने वो सहाबी कि जो लोगों को कुरान के साथ में मारिफत का दर्स देते थे, उनको मदीना पहले भेजा। उन्होंने जाके मदीने वालों को तालीम दी, कुरान की भी और मारिफत रसूल और मारिफत अहले बैत। तो जिस वक्त रसूलुल्लाह ने मक्के से मदीना हिजरत की तो उन्होंने बहुत पुरतपाक इस्तक़बाल किया। या रसूलुल्लाह हम आमादा हैं, हम तैयार हैं, आप आइए, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपको खुश रखेंगे, हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे हम मानेंगे। क्योंकि उन्होंने तैयारी की थी तो उन्होंने बेहतरीन इस्तक़बाल किया। कोई भी चीज़ तैयारी के साथ होती है तो वो कामयाब होती है, सक्सेस होती है। कूफे जब इमाम गए हैं, कूफे वालों ने तैयारी नहीं, कूफे में जैयद शिया रहते थे, बहुत ज़्यादा इमाम की आवाज़ पर सर कटाने वाले थे। मगर अफसोस ये था कि सारे कैद में थे, ऐसे कैद में थे कि जो माविया नवाज थे वो सारे आज़ाद थे। कूफे वालों ने तैयारी नहीं की थी कि इमाम के आने के बाद इमाम हुसैन जब आएंगे करबला तो हमको क्या करना है। तो जिन्होंने तैयारी की थी, जो मकसद इमाम की खिदमत और उनकी मदद करने को जानते थे, जिनको मारिफत थी, वो गिने चुने नहीं थे। मदीना भरा हुआ था मुसलमानों से, मक्का भरा हुआ था मुसलमानों से,
کوفے میں بہت مسلمان تھے کیونکہ علیہ السلام نے 5 سال خلافت کے وہیں گزارے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ کربلا میں گنے ہوئے لوگ ملے امام کو؟ معرفت اتنے لوگوں کو تھی. معرفت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، پہچان ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. یہ کون ہے؟ کون ہستی ہے یہ؟ ارے پوری خلقت میں، تمام حوروں میں، ملائکہ میں، جنوں میں، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمینی مخلوق، ہر مخلوق سے افضل یہ 4 معصومین ہیں. تو کون کس چیز سے موازنہ کریں گے؟ کتنی انمول چیز ہے. تو کیسا ہم کو یہ ساتھ میں رکھا؟ پھر اللہ نے ہم کو چنا ان کی محبت میں، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں نہیں ہیں. اگر ہم غیر شیعوں جیسے ہی ہماری زندگی ہے تو پھر غیر شیعوں میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ جناب سیدہ کے عمل سے یہودی مسلمان ہو جاتا. جس وقت سائل آیا ہے اور آ کے اس نے سوال کیا ہے اور مولائے کائنات نے کہا کہ فاطمہ کچھ گھر میں ہے، ابوالحسن کوئی چیز نہیں کرتا. بس سائل کو خالی پھیرنا علی کے ناممکن ہے. گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. جناب سیدہ نے اپنی چادر، آج ہم اپنی چادر اگر ذہن رکھیں گے، اور وہ چادر تھی کہ جس میں پیون لگے، یعنی ایسی چادر تھی کہ اب سوئی جا نہیں سکتی، اتنے پیون تھے. اگر ہم کوئی اپنی نئی چادر بھی کہیں گروی رکھیں گے کوئی نہیں لے گا، مگر مولائے کائنات کو بھی پاتے ہیں. بیوی نے چادر دی کا یہ لے جائیے، رہن رکھ کے لے آئیے. دیکھیں معرفت کس کو تھی؟ مدینے کے مسلمانوں کو نہیں. مگر مولائے کائنات جب چادر لے کے گئے، اس یہودی نے چادر لی، کہا مجھے اتنے چھوڑ دے دو. میرے مولا لے کر جب آئے ہیں، یہودی نے اس چادر کو لیا ہے، کہا یہ زہر ہے، یہ اسلام ہے. اس نے چادر دیکھتے اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، اور رات کو وہی چادر جس کمرے میں تھی وہ کمرہ نور سے جگمگانے لگا. حیرت ہے کہ کائے کا نور ہے یہ. جب جا کے دیکھتا ہے تو چادر جہاں رکھی ہے وہاں سے نور نکل رہا ہے. سارے گھر والے مسلمان، عزیزوں کو بلایا، معجزہ دیکھ کے سارے مسلمان. کس بنا پر؟ جناب سیدہ کی سخاوت. اللہ سخی کو بہت پسند کرتا ہے. ایک چادر جس میں اتنے پیون تھے، اس چادر کے صدقے میں اللہ نے اتنے کافروں کو مسلمان کیا. ہمارا کون سا عمل ایسا ہے جو غیر شیعہ شیعہ بن جائے؟ امام کہتے ہیں شیعہ ہو تو ہمارے لیے عزت کا سامان ہے، ذلت کا نہیں. ہم شیعہ تو الحمدللہ جہاں شیعہ میجورٹی ہوتی ہے کیونکہ اخلاق نہیں رہی. اخلاق نام کو نہیں رہ گیا ہے. آج جو ہیں وہ ہم ہیں. نہ ہم سے کوئی بڑا ہے کہ ہم کسی کا احترام کریں، ہم کسی کی بات کو سن لیں، کسی کی نصیحت کو قبول کر لیں، کسی کی مدد کر دیں، کیونکہ ہم میں لالچ ہے. ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے تو اس کو یہ کرنا ہوگا تو ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے اسی سے امید رکھی نا. اگر ہم یہ امید رکھ کے مدد کر لیں کہ اللہ ہم کو دینے والا ہے، امام ہمارا دیکھ رہا ہے، تو ہم آنکھ بند کر کے کریں گے. اگر ہمارا چھوٹا ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں. 2 بچے اگر لڑ رہے ہیں، ہمارے بچے کو سامنے والے بچے نے مارا ہے، تو ایک پل کے لیے وہ ماں بھول جاتی ہے کہ مارنے والا بچہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. ماں فوراً اس بچے کو ڈانٹ دے گی، مار دے گی. تم نے کیوں مارا؟ کیونکہ ہم میں ادب نہیں رہ گیا، تہذیب نہیں رہ گئی ہم میں. کیونکہ اب ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں ہم شیعت کو گڑھے میں لے جا رہی ہیں، بستی میں لے جا رہی ہیں. ہم کو اخلاق کی تعلیم لینا چاہیے. ہمارے مدرسوں میں یہی چیز کی کمی ہے.
ہمارے عالموں نے درسگاہوں میں بہت ہوا تو قرآن حافظ ہو گئے، قرآن کے اتنے سورے یاد کرا دی. مجلسیں ہم نے سیکھنے لگ گئے، ہم نے جب 1 سال مجلسیں اتنی رٹ لی، ہر انسان بیٹھنے لگا ممبر پہ. آخری زمانے کی نشانی، جاہلوں کو لوگ ممبر پر بٹھائیں گے. رٹ کے بیٹھنے والا عالم نہیں بن سکتا ہے. یہ مرجع اتنے سال محنت کرتے ہیں تو کچھ ریسرچ کر کے بیٹھتے ہیں، لوگوں میں درس دینے کے لیے بیٹھتے ہیں. ہر انسان نے مجلس سب نے ملا نہیں ہو گئے. کتنا عمل ہم نے کیا. جو انسان خود عمل کرے گا، سامنے والا سن کے اس کی بات پر عمل کرے. اور جب عمل ہوتا ہے تو اس عمل کی بنا پر ثواب جاریہ ہو جاتا ہے. ایک صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت ہمارے امام آتے ہیں، چاہے 2 منٹ کی سکرات ہو. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آدمی وہ فوراً مر گیا، مگر اس وقت بھی سکرات ہوتی ہے. کیونکہ ملک الموت آتے ہیں تو مولائے کائنات ہوتے ہیں، رسول اللہ ہوتے ہیں، امام زمانہ ہوتے ہیں. تو ہماری زندگی کا وہ عمل کہ ہم جب آخری وقت میں امام کی زیارت کریں تو شرمندہ ہیں اور خود مولائے کائنات ہوتے ہیں. مرد ہے تو یہ میرا چاہنے والا تھا رسول اللہ ملک الموت سے کہتے بہت آہستہ سے سوچیں. جب ہم اپنے امام کو دیکھتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں آسمان کی طرف سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دیکھ تیرا یہ مقام ہوگا، تو یہاں سے جائے گا تو تیرے لیے یہ جگہ ہے. جب ہم سارے اپنے مقام دیکھتے ہیں تو مرنے والا خود ملک الموت سے کہتا ہے کہ جلدی سے میری خدمت کرو. پھر رسول اللہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے دنیا میں جانا تو جا سکتا ہے، ہم تجھے پھیر سکتے ہیں. یہ اللہ نے اتنا پاور، اتنا اقتدار کہ اگر چاہیں تو زندگی آخری سانس کے بعد بھی سانس آتی ہے. اور مرنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ، بڑی پوری زندگی دعا کی تھی کہ اپنے امام کا دیدار کرو. اب تو دیدار ہو گیا، جنت میں گھر دیکھ لیا، اب کیوں جاؤں میں دنیا میں. تب جا کے ملک الموت اس کے ہم ہوتے ہیں. لیکن مرنے والا تنہا جاتا ہے اور جاتا ہے تو اپنی صرف عمل لے کر جاتا ہے. جب ایک مرنے والا مرا ہے تو اس نے دیکھا کہ قبر میں نہ سانپ آئے، نہ بچھو آئے، نہ آگ آئی. وہ زمین سے مخاطب ہوا کہ میں نے تو سنا تھا زمین میں سانپ، بچھو، آگ ہے، حشراتی الارض ہے. کیا تم سب خود لے کر آتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، لے کے تم آتے ہو. یعنی یہ ہمارے بدعمالی جو ہے وہ سانپ بچھو بنتے ہیں، ہماری نیک عمل جو ہیں وہ قبروں میں نورانیت لائیں گے، ہماری قبروں میں وہ وسیع کریں گے. تو ہم کو ایسے عمل کرنا چاہیے جس میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ وقت لگتا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کا. جب ہمارا امام ہم زیارت کر لیتے ہیں تو سوچیں کہ ہماری روح کیسے کر سکتی ہے. اگر چاہے روح کتنی بھی آرام سے نکلے، اتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے روح نکلنے کا. اس لیے کہتے ہیں جوان کی روح بہت مشکل سے اگر کچھ ایسے بھی انداز ہوتے ہیں تو اس کے عمل ایسے ہوتے ہیں. تلاوت قرآن بہت کرنے والا اس کی بھی روح جلدی نکل جاتی ہے، بہت اچھائیاں کرنے والا اس کی بھی روح جلدی نکل جاتی ہے، اس لیے رحمی کرنے والا. اور اگر ہمارے گناہ رہتے ہیں تو موت کے وقت سختی آتی ہے، وہاں ہم کو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. مگر روح نکلنے کا
اس کے بعد میں جب پہلی رات قبر کے لیے دفنا کے آنے کے بعد مکروہ ہے کہ ہم گھر میں ہنسیں، کیونکہ ہم ادھر ہٹتے ہیں 40 قدم انشاء ہوتا ہے، ہم تو آ گئے گھر تھکے ہوئے ہیں، سو گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، ہم دور ہو گئے ہیں گھروں سے تو رشتوں سے بھی دور ہو گئے، ہمارے چچا زاد، چچی زاد، ماموں زاد، یہ سب کون ہوتے ہیں، اگر دور ہیں ہم سب تو سب چیز میں دوری ہوگی، محبتوں میں بھی دوری ہوگی، مگر وہ قبر کی پہلی رات جو سخت ترین رات ہے، جب جناب ابو ذر غفاری رسول اللہ کے معتبر صحابی، رسول اللہ نے ان کے صداقت کی حدیث ہے ان کی، مگر جب ان کا بیٹا ذر کا انتقال ہوا، جب قبر میں بٹھایا، اللہ نہ کرے کسی ماں باپ کے سامنے کوئی جوان بچہ جس وقت ابو ذر کے بیٹے کو قبر میں لٹایا ہے تو جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں ذر تیری جگہ میں لیٹ جاتا قبر میں، مگر کیا کروں، قبر کے ہول المطلع سے خوف کھاتا ہوں، قبر کی پہلی رات ہول المطلع ہوتا ہے، انسان کو ہول ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگوں کے نمازیں وحشت پڑھی جاتی ہے، تو ہم کو اس رات مرحوم کے لیے بہت کچھ استغفار کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، صدقہ دینا ہے کہ اللہ ہمارے مرحوم کی یہ پہلی رات ہے، یا امام زمانہ میں نے آپ کی ضمانت میں دیا اپنے بچے کو، یا امام زمانہ میں نے اپنے بھائی یا بہن کو آپ کی ضمانت میں دیا، اور مجھے یقین ہے مولا کہ جو آپ کی ضمانت میں ہوگا اس کو کبھی بھی عذاب کے فرشتے نہیں گریں، اس پر عذاب نہیں آئے گا، ہم صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں مولا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، مگر میرے مولا یہی ولایت ہے، ولایت کا صدقہ ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا، تو میں آپ سے توسل کرتی ہوں، پروردگارا میرے باپ کے ایمان کے صدقے میں میرے مرنے والے کی قبر کی سختی کو آسان کر دے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے قبر کی پہلی رات، مگر زیارت عاشورہ کے واقعے ہمیں یاد ہے، ہم نے اگر امام کی زیارتیں بہت پڑھی ہیں تو امام خود آتے ہیں، امام جس وقت آتے ہیں عذاب سے مغفرت ہوئی، اندھیرا اجالے میں بدلا، قبر کی تنگی وسیع ہو گئی تو ہم اچانک دیکھتے ہیں آپ میرا امام، غریب امام، کربلا والا امام، جس کو مسلمانوں نے نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ امام کو دفن کیا، غریب امام ہے، غریب امام ہے، امام کا صدقہ ہے کہ ہم امام کی صف میں بیٹھتے ہیں، یہ امام کی طرف نوازی ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں، یہ مجلس کے صدقے میں اللہ ہمارے مرحوم کی مغفرت کرتا ہے، امام کہتے گھبرا نہیں، تو نے زندگی میں میری زیارتیں پڑھی تھی، میری زیارتیں پڑھی تھی، آج میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں، اللہ یہ میرا امام ہے، اگر کوئی انسان سے محبت کرتا ہے وہ انسان دھوکہ دے دیتا ہے، مگر میرا امام کربلا والا امام، ہمارے وقت کا امام، میرا امام کہتا ہے کیا میرے جد یا آقا تمہیں کیسے وہ منظر بھولوں، میں جب بقی کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو میری جد ماجدہ کی قبر پر سایہ نہیں ہے، اپنا جب کوئی مرتا ہے جاتے قبر صحیح کرواتے ہیں
کی قبر یاد آتی ہے. جب میں مکے کی طرف نگاہ کرتا ہوں, کعبے کو دیکھتا ہوں, میری جگہ کوئی اور ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے. جس وقت کربلا کا رخ کرتا ہوں, اپنے ابا اپنے جد سے مخاطب ہوتے ہیں. یا جدہ, مجھے یاد ہے میں نظروں میں میرے منظر گھوم رہا ہے. کس طرح سے آپ خیمے سے رخصت ہوئے تھے, کس طرح سے بیویوں نے آپ کو رخصت کیا تھا, کس طرح سواری کے پاس آ کے کھڑے ہو کر آپ نے کہا تھا واہ غربتا, واہ غربتا. بیویوں نے آپ کو سوار کیا تھا. میں وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں. جب آپ نے زلجنا سے کہا چلنے کو, تو زلجنا آگے نہیں بڑھتا. جب زلجنا آگے نہیں بڑھتا, دوبارہ آپ نے کہا. پھر جب آگے نہیں بڑھا, آپ نے جب تھک گیا ہے میں چلا جاؤں گا. زلجنا نے چہرے آنکھیں رو رہی ہیں, اشارہ کیا. اب جو دیکھا لڑکی بچی گھوڑے کی سنوں میں سر رکھے, زلجنا لے جا میرے بابا کو. زلجنا رونے لگا, جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا. زلجنا میرا بابا جائے گا, سکینہ یتیم ہو جائے گی. پروردگارا, سکینہ کی یتیمی و مظلومی کا واسطہ ہے. مرنے والے کی قبر کو وسیع منور کر, اس کا عذاب قبر سے محفوظ رکھ. اس کی قبر کی تاریکی کو منور کر دے, اس کی قبر کو وسیع کر دے. برزخ کے ہر عذاب سے نجات دلا دے. پروردگارا, اس کے ماں باپ, اس کے بھائی بہنوں کو جناب رباب کی بے چینی کے سجدے میں صبر جمیل عطا کر. یہ وہ رباب ہے جو بچے دو لے کر آئی تھی. ایک کو کربلا میں حسین میں قربان کیا, دوسری کو شام میں. دونوں بچے رباب کے ایک ساتھ ایک جگہ نہیں. رباب کی مظلومی کا صدقہ ہے. پروردگارا, ہماری مجلس کو قبول کر لے. امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی آواز و ساز ایمان فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے حسین سے. ہم سب کو جلد از جلد کعبہ اور کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار, اس بیماری کو جڑ سے ختم کر. یعنی در قرار جہاں جہاں دل کی جان مان قابو کی حفاظت فرما. پروردگار, ہم سب عزاداروں کو اس بیماری سے محفوظ رکھ. ہم سب کے دل مقاصد کو پورا کر دے. ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے. ہم جو حاجتیں رکھتے ہیں پروردگار, اس سے پیدا ٹوٹنے سے پہلے پہلے میرے مولا ہماری ساری حاجتوں کو پورا کر دے. جناب سیدہ کے گھر سے کوئی غیر بھی واپس نہیں گیا ہے. کوئی سوالی بغیر اپنا سوال حل کیے نہیں گیا. میری بیٹی, ہم سب کنی سے یہاں پر جھولی پھیلائے بیٹھی ہیں. ہماری جھولیاں خالی ہیں. گلے گلاب سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. ہم جو تمنائیں لے کے آئے, ہماری ہر تمنا کو پورا کیجیے. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. پروردگار, اس کا بچہ بیمار ہے میرے مالک, اس کو شفائے کلی عطا کر. جو بیمار ہے میرے مالک, ان سب کو شفائے کلی عطا کر. جو علاج مرض میں مبتلا ہو چکے ان کا علاج پیدا کر کے ان کو شفائے کلی عطا کر. پروردگار, تمام مرحومین کی مغفرت فرما. کانسی تمام میں جو بیمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم.